السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں مزمل حسین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں الباش ٹی وی. میرے ساتھ موجود ہیں سر عرفان عزیز صاحب اور ان سے ایک سوال ہے کیونکہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں تو میں ان سے سوال کرتا ہوں. سر جی آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کچھ پڑھ رہے ہیں, کیا چیز پڑھ رہے ہیں آپ؟ یار میں ایک بڑا آج کل کا بڑا ایک ہارڈ ٹاپک ہے جادو ٹونا اور سفلی عملیات کے حوالے سے. یہ آج کے اخبار میں یہ کون سا اخبار ہے سر؟ یہ اوصاف اخبار ہے, اس کے اندر ایک کالم چھپا ہے, وہ پڑھ رہا تھا میں. چلیں ذرا تھوڑی تفصیل بتائیے گا تاکہ ویورز بھی آپ کے دیکھ سکیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اور یہ اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر ہے تفہیم قرآن کے حوالے سے ایک اقتباس لکھا ہوا ہے جس میں جادو ٹونے کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے کہ جادو ٹونا کیا ہے اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے. یہ تو بہت اچھا ٹاپک ہے سر, آپ ویورز کو ضرور بتائیں اس کے بارے میں, یہاں پہ تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں جو آپ. اچھا مجھے یہاں بالکل یہ اس میں یہ کالم میں ہے کہ جادو ٹونا جو ہے یہ قوم بنی اسرائیل جو ہے اس جب مفلسی میں اور جہالت میں ڈوب گئی, ہر لحاظ سے ان کا زوال ہو گیا, تو شیطان جو تھا نا اس وقت اس نے اس قوم کو یہ جو طلسمات عملیات اور تعویذ گروں کی طرف اس نے راغب کیا, کیونکہ شیطان جو تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دور سے واقف تھا جس دور کے اندر جو کام ہوتے تھے وہ شف سے ہوا کرتے تھے, یعنی پھونک مارنے سے جو کام ہونا ہے تو وہ سلیمان علیہ السلام کسی کو حکم دیتے تو ایک جن کو ادھر بگاتے تو وہ کام ہو جاتا. تو یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے یہ تمام تر طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی بے شک. تو شیطان کو تو یہ معلوم تھا نا. صحیح. تو شیطان جو اس کو معلوم تھا اس نے لوگوں کو اس طرف راغب کیا, اور اس کا شیطان کا راغب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سے دور کرنا. شیطان کا ویسے بھی یہی کام ہے بالکل, کہ اس لوگوں کے دماغوں میں وسوسے ڈالنا اور اللہ سے دور کرنا, اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا. کھلا دشمن. آج کیا ہے, آج جادو ٹونا ایک انڈسٹری بن چکی ہے. ہمارے معاشرے کا شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو بچا ہوا ہو جو وہ یہ بولے کہ میں جو اس سے استفادہ نہیں ہوتا, کیونکہ شکار نہیں ہوتا یا یہ کروانا نہیں چاہتا. مطلب زیادہ تر آپ کا کیا کہنے کا کروان لوگ بلیو کرتے ہیں کہ مطلب بابا کے پاس جائیں گے اور دعا کروائیں گے یا جادو کروائیں گے کسی بھی کام کے, اور بڑا شارٹ راستہ ہے یہ. تو دوسرے کی اب میری بات, جو جادو کی حقیقت ہے اس کو مانتے ہیں آپ؟ بالکل مانتے ہیں, بے شک. جادو ایک حقیقت ہے, بالکل حقیقت ہے. تو جب ایک حقیقت ہے تو آپ اس جادو کے ذریعے دوسرے کی نفسیات کے اوپر آپ غلبہ پاتے ہو, آپ یعنی کہ دوسرے کو آپ ڈیمیج کرتے ہو. اور زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں میرے خیال میں. نہیں, حسد کی بات نہیں ہے. لوگ اس میں اسی کالم کے اندر بھی ہے کہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ لوگ کرتے ہیں کہ دوسرے کی اگر کی بیوی اگر اچھی لگ رہی ہے تو اس پہ جادو کر دیتے, اس کے بھی جادو کر لیتے ہیں. یہاں کالم میں لکھا ہوا ہے یہ. سر یہ پڑھیں پلیز, آپ یہ والا کالم سنا دیں ہمارے کو, ویورز کو سن لے تاکہ آپ. اچھا, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس منڈی میں سب سے زیادہ جس چیز کی مانگ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا عمل یا تعویذ مل جائے جس سے ایک آدمی دوسرے کی بیوی کو اس سے توڑ کر اپنے اوپر عاشق کر لے, اور یہ اخلاقی زوال کا وہ انتہائی درجہ تھا جس میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے تھے. یہ بنی اسرائیل کی بات, قوم بنی اسرائیل میں یہ کام شروع ہوا. یہ قوم بنی اسرائیل میں کام شروع ہوا تھا, مگر اڈاپٹ کیا ہے پوری دنیا نے اس وقت. اور یہ بات حقیقی ہے, سر نے جو بتایا کہ پوری دنیا والے لوگ بھی جادو ٹونے کا استعمال کرتے ہیں اور غلط چیزوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. غلط خواہشات اور بھی ہے پورا کرنے کے لیے, جس میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے تھے. پست اخلاق کا اس سے زیادہ نیچا مرتبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم کے افراد کا سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ پرائی عورتوں سے آنکھ لڑانا ہو جائے اور کسی منکوحہ عورت کو اس کے شوہر سے توڑ کر اپنا کر لینے والے کو اپنی سب سے بڑی فتح سمجھتے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. یعنی یہ اس میں یہ آتا ہے کہ جادو کے ذریعے لوگ یہ کام کرتے ہیں. یعنی کہ ابھی بھی دیکھا جائے اس وقت بھی, تو اس وقت بھی آپ
دیکھ لیں معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں بھی یہ لوگ بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کر چکے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اس سے میرے خیال میں سر یہ جو جادو ٹونا کرنے والے ہوتے ہیں, جعلی عامل, یہ بھی بڑا مستفید ہوتے ہیں. یار بڑا جعلی, فائدہ اٹھاتے ہیں. دیکھیں میں جادو ایک الگ معاملہ آ گیا, جعلی عمل ایک الگ معاملہ آ گیا. جعلی عمل کی آپ کسی کو یہ جج نہیں کر سکتے کہ یہ جعلی, لوگ یقین کرتے ہیں, یعنی یقین کرتے ہیں لوگ اور اس حد تک یقین میں چلے جاتے ہیں کہ وہاں اب اس پہ وہ چیز پیچھے رہ جاتی ہے. چاہے وہ جتنا مرضی ڈیمانڈ کرے وہ جادوگر ہم سے, ہم اس کو پے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مطلب لوگ اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ لوگ بلیو کرتے ہیں, ان کے اوپر یقین کرتے ہیں. بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے ہم خبریں دیکھتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں لوگ اپنے گھر والیوں کو رات کو وہاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. تو کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے سر؟ یار خدا کا خوف کر, کیسی بات کر رہا ہے. جی تو نہیں, گھر والی کو آپ کسی کے پاس چھوڑ کے آ رہے ہو, رات نائٹ چھوڑ کے آ رہے ہو کہ وہ آپ کا جو ہے نا وہ علاج کرے گا, کہ بچہ پیدا ہونے کا علاج کرے گا. وہ رات کو جو ہے نا اس کے اوپر کیا پڑے گا, جادو کرے گا. وہ کون سا جادو کرے گا؟ یہ ایک جہالت کا وہ عمل ہے جو کہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا. سر نے جیسا کہ بتایا ویورز کہ بنی اسرائیل کے قوم اس کو بہت زیادہ یوز کرتی تھی جادو ٹونے کو, اور آج کل کے دور میں بھی دیکھا جائے تو جاہلانہ اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے اور اس سے گریز کرنا چاہیے. دیکھیں پہلے یہ چیزیں چھپ جاتی تھیں, ابھی تو سوشل میڈیا ہے, بہت سے کھوجی لوگ جا کے کھوج لگاتے ہیں, بارات ہیں, بہت سارے چینلز ہیں, بہت سارے. اب تو اویئرنیس آ گئی نا کہ لوگ جو ہے نا اب جعلی ہونے کا, جعلی ہے اصلی ہے نقلی ہے, فوراً اس کا پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہ لوگوں کے پاس یہ آئیڈیا بھی آ گیا, یہ انفارمیشن بھی آ چکی ہے کہ یہ عمل ہوتا بھی ہے اور یہ اوریجنل میں بھی ہے, اور یہ اس سے جعلی لوگ بھی بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. اب دیکھو یہ جو آپ روڈوں میں جاتے ہو, بہت سارے کیا لکھا ہوتا ہے کہ آپ آئیں, آپ کی ہر مراد پوری کریں گے, ہر مراد پوری اور ہر خواہش پوری, باہر جانے کا سفر ہو, یہ وہ, اس طرح بسوں میں بھی آپ کی شادی بانٹ رہے ہوتے ہیں, شادی من پسند شادی اس طرح کے حوالے سے, اور دیواروں پر بہت زیادہ وال چوکنگ ہوتی ہے. تو ان سے لہٰذا ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور گریز کرنا چاہیے ایسے عمل سے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کبھی واسطہ پڑا ہے؟ نہیں, میرا کبھی نہیں پڑا, کیونکہ میں اس چیز پہ بلیو تو کرتا ہوں کہ جادو ہوتا ہے اور جادو سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اس چیز پہ بلیو تو ہے, یہ تو یقینا ہم مسلمان ہیں اور تمام مسلمان اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں, اور لیکن میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا کیونکہ میں نے کبھی انٹرسٹ نہیں لیا. لیکن اس سے آپ کا ایمان بہت کمزور ہو جاتا ہے. بالکل, آپ شارٹ کٹ کے راستوں میں آپ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اب ہر چیز کو اس کے ساتھ نفی کر لیتے ہیں, جی اس سے کنیکٹ کرنے کی کنیکٹ کر لیتے ہیں اور بلیو کرنے لگ جاتے ہیں شیطانی طاقتوں پر اور اللہ پر ایمان. اور شیطان اس وقت آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے جب آپ کی روحانیات, اللہ سے آپ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ جب انسان اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو مفلس نہ رکھے, اور اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ ویسے بھی کہتے ہیں سر کہ مفلسی جو ہے وہ کفر تک لے جاتی ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ ہر کسی, لیکن یہ نہیں ہے نا, دیکھیں آپ کی مفلسی سے مراد یہ کہ آپ کی نفسیاتی خواہشات, بالکل خواہشات کم رہیں, ضروری نہیں ہے. دیکھیں مفلسی آپ اسے کہتے ہیں آپ کی خواہشات ایسی ہیں کہ آپ کو ضروریات پوری ہو رہی ہیں, آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے. اور آپ اگر ایک بندے کے پاس $1 کروڑ بھی پڑا ہوا ہے تو اس کی خواہشات ایسی ہیں کہ وہ چاہتا ہے میرے پاس 1 ارب ہو جائے. 1 ارب والا کہتا ہے کہ میرے پاس, تو ایسا بندہ ہمیشہ غریب ہی رہتا ہے, کیونکہ وہ تو یہی سوچتا ہے نا کہ اس کا جو حص ہے لالچ. بس تھینک یو, آج آپ نے بڑا مجھے جو ہے نا ایسا ٹاپک کو, بہت شکریہ. میں چونکہ پڑھ رہا تھا تو آپ نے مجھے پوچھا مجھ سے, بہت شکریہ سر. اور ویورز کا بھی بہت شکریہ, جن کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو.